اپنے چچا سے سب تڑپتے ہیں 2 دن کے پیاسے پانی منگوا لو اپنے چچا سے سب تڑپتے ہیں 2 دن کے پیاسے پیاس سے اب تو مشکل ہے جینا پیاس سے اب تو مشکل ہے جینا صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ وارثوں سے سب اپنے چھٹیں گے وارثوں سے سب اپنے چھٹیں گے گھر لٹے گا یہ خیمے جلیں گے وارثوں سے سب اپنے چھٹیں گے گھر لٹے گا یہ خیمے جلیں گے گھر لٹانے کا ہے یہ قرینہ گھر لٹانے کا ہے یہ قرینہ صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ سر کٹانے کو جاتے ہیں سرور سر کٹانے کو جاتے ہیں سرور روک لو اپنے بابا کو جا کر سر کٹانے کو جاتے ہیں سرور روک لو اپنے بابا کو جا کر پھر کہاں ہوگا بابا کا سینہ پھر کہاں ہوگا بابا کا سینہ صبح ہوتی ہے جاگو سکینہ
المظلومين لا سيما على الحسين الغريب الشهيد المظلوم المذبوح من القضاء والمسلوب بالعمامة والرداء القتيل العطشان والسريب بالعريان ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات آج سارے عالم میں بکھری ہوئی وہ ملت کی جو خود کو وابستہ قرآن اور حدیث سے رکھتی ہے وہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی ہم کو موقع ملا ہے اپنی زندگی میں تو آج کا دن ہر قوم اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتی ہے کہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ ایمانداروں سے خطاب ہے قدرت کا کہ تم اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے، اللہ کی اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہارے کانپتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے قدم کو جما دے گا۔ اولاً تو خطاب کا انداز یہ ہے کہ اللہ ادھر ادھر سے باتیں نہیں کرتا، وہ خاص طور سے لیکن کوئی اہم بات کہنی ہوتی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا خاص معتبر اپنے اعتبار والد سے کہتا ہے، تو ایمان والا یہ روح جو ہے یہ وہ ہے کہ قرآن میں تیرے مقامات پر استعمال ہوا ہے، یعنی جو اللہ کو اپنا سمجھتے ہیں اور اللہ ان کو اپنا سمجھتا ہے۔ ان سے فرمائش ہے، بندے تو سبھی ہیں، فرعون نمرود قارون یہ سبھی بندے تھے، اللہ کے تھے مگر سمجھتے نہیں تھے، لیکن جو سمجھتے ہیں یہ میرا مالک ہے۔ ان سے خطاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ تم اگر ہماری مدد کرو گے ہم تمہاری بھی مدد کریں گے اور تمہارے کانپتے ہوئے قدم کو جما دیں گے۔ آپ یقین فرمائیں قرآن مجید میں ان تمام انسانوں کی زندگیوں کو تفصیلاً پیش کیا گیا ہے۔ اصل میں اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اللہ کو کسی ایسے حضرت کی ضرورت نہیں جو انسان اپنے اوپر تصور کرے۔ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو معاون کی ضرورت ہے، جلال و قطار میں فوج کی ضرورت ہے، بادشاہ کو سلطنت کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ کے کہنے کا مطلب ہے جو میرے دین کی مدد کرے گا، میرے لیے دین کی مدد کرے گا، ہم بھی اس کی مدد کریں گے، اور اگر کسی منزل پر دشواری ہوگی پریشانی ہوگی تو ہم سے کے دل پر ڈگمگاتے ہوئے قدم کو جما دیں گے۔ اللہ کی دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی بہترین مدد یہ ہے کہ قوانین مذہبی جو ہیں اس کو عملاً پیش کرنا، اور اگر اس پر کوئی آنچ آئے تو اس کے لیے سینہ سپر ہو جانا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اب اس پیغام الہی کے پہنچانے والے اللہ نے خود چنے اور ذمہ دار افراد کو چنا، اور چننے کے بعد انہوں نے اس طریقے سے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا ہے کہ قرآن میں دونوں نقشے موجود ہیں۔ گمراہوں کی زندگی کیا تھی اور ہدایت کرنے والوں کی بے کسی کیا تھی، ہر مقام پر یہ تذکرے قرآن میں پائے جاتے ہیں اور بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جتنے مرثیے پڑھے ہیں، جس نے مرثیے پڑھے ہیں اس نے ان کو بھی رکھا ہے، لوگوں کے آنسوؤں کو بھی محفوظ رکھا ہے، ان کے جذبات کی بھی ترجمانی کی ہے،
مگر ہم جب گہرائی کے ساتھ کربلا کے مہمان حسین کو ہم دیکھتے ہیں، خدا گواہ ہے، ہر ایک طرف جاتا ہے۔ ایوب کا امتحان آسان نہیں ہے، بڑی سخت منزل آتی ہے آپ کی۔ ایک انسان جو گیا تھا ابھی ممبر پر تو سب کچھ تھا، واپس آتا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اب بھی امتحان کی منزل ختم نہیں ہوتی، بلکہ سارا جسم سمجھ جائیں کہ عاملہ ہے۔ ہمارے ہاں مذہب میں یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو ہی نہیں سکتی ہے جس سے تنفر پیدا ہو کہ لوگ جانے سے گھبرائیں، اس کے پاس تو ہدایت بند ہو جائے گی۔ مگر اوروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس مبارک نے معاذ اللہ کیڑے پڑتے تھے، گر جاتے تھے تو اٹھا کر رکھ دیتے تھے اس جگہ پر پھر۔ تو ایوب جیسا انسان ثابت تھا، قرآن نے ان کو کہا بھی ہے صبر جمیل کے بارش ہے وہ، لیکن جب ناموس کا معاملہ آیا ہے وہ تجھ سے ضرورت نہیں نہ ہو گیا، رب مسنیت سر بانتا رحم الرائی، بس میں مصیبت اٹھا لوں گا میری، لیکن یہ سارے ناموس کا مسئلہ یہ ہے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ تو سب کے امتحان بھی، ایک بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے حکم دینا، اسماعیل کا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ آسان چیز تو نہیں ہے، بشریت کے اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے یہ۔ انسان آسان نہیں ہے کہ بیٹے کو حکم ہو رہا ہے ذبح کر دے اور وہ تیار ہو گئے، اور بھی بڑے مرادوں کا بیٹا کہ قرآن نے نقشہ کشی کی ہے کہ جس وقت نکل چلتے تھے، گھٹنے چلتے تھے تو باپ دیکھتا رہتا تھا۔ تو اس بیٹے کو حکم ہونا دیا جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، لیکن سوچتے رہے، کل یا آٹھویں کو خواب دیکھا، نویں کو عرفان ہوا، پھر خواب وہی دیکھا، پھر 10ویں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسان نہیں ہے، مگر ایک شرط لگا دی، بیٹے نے ایک شرط لگائی کہ بابا آپ ضرور ذبح کریں، حکم جو ہوا کریں، لیکن میری ماں سے چھپا دیجیے گا، کیونکہ ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ ماں کی مامتا جو ہے، اولاد جب جوان ہوتی ہے تو بڑی تمنائیں وابستہ ہوتی ہیں، تو چھپا دیجیے گا۔ چنانچہ جس وقت کے مینا کے میدان میں لے گئے ہیں تو آپ یقین فرما لیں کہ شیطان آیا مشکل ہو کے شیخ کی صورت میں، اس نے کہا کہ ابراہیم و اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ ایک دوست کے یہاں گئے ہوئے ہیں۔ کہا کیا کہا تھا تم سے؟ کہا ہم سے کپڑے بدلوائے، اچھے کپڑے دلانا میں ایک دوست کے یہاں لے جا رہے ہیں، بیٹے کو نہلایا دلایا، کپڑے بدلوائے، لے کے گئے۔ کہا کہ ان کو دماغ میں آ گیا ہے کہ اللہ کے دوستی میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ کہا دیوانہ ہو گیا کہ بیٹا کوئی باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں۔ کبھی کہاں لے گئے ہیں؟ کہا مینا میں لے گئے۔ ان کا ہم سے تو نہیں کہا کہ یہی تو خاص بات ہے کہ آپ سے چھپا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مانے ہوں آپ کے لیے۔ تاریخ میں لکھا ہوا کہ جس وقت یہ سنا تو فوراً ہی وہ مشغول تھی طواف میں، آخری شوق ان کا ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد بے چینی کے حالت میں مینا کی طرف سے، اور مینا کی طرف جب جا رہی تھی تو یہاں چادر جو تھی ان کی دوپٹہ ان کا جو تھا خاک پر خط دیتا چلا جا رہا تھا، اور یہ کہتی جاتی تھی کہ خدا معلوم میرے بیٹے کا کیا ہوا، خدا معلوم میرے لال کا کیا ہوا، یہ کون شخص تھا جس نے آ کے مجھے خبر دے دیا ہے۔ اور اسی عالم میں جا رہے تھے، وہاں سے سامنے سے دیکھا کہ باپ اور بیٹے دونوں چلے آ رہے ہیں۔ جب باپ بیٹے دیکھا ٹھیک گئی، مجھے اتنا تیز چلی تھی کہ تھک گئی تھی، لیکن باپ بیٹے جب دونوں آئے تو آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کیسے یہاں آئے؟ کہا کہ ایک شخص نے خبر دیا کہ آپ ہمارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ کہا یہ بات تو سچ ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ہوا کہ میں نے اسے لٹایا، اور لٹانے کے بعد جہاں چھری پھیلائی مگر چھری ہمارے ہاتھوں سے گر پڑی، اور پھر چھری چلائی، پھر جب یعنی آنکھوں اور پٹی باندھ کے ہم نے چلائی تو کٹتا ہوا گلا تو معلوم ہوا، گرم گرم خون ہمارے آیا ہاتھوں پر، لیکن اب آنکھ کھول کے دیکھا تو دمبا پڑا ہوا تھا، ہمارا بچہ آپ کا بچ گیا۔ تو کہا ہے اگر نہاتا تو کیا ہوتا؟ کہا بیٹا گلا تو تھا، چھری پر باپ کے رکھنے کا نشان تھا، کہ جب دیکھا نشان تو اسی صدمے میں، بیٹھ نہیں، اور اس کے بعد تاریخ کہتی اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ کربلا میں حسین کا کلیجہ تھا۔ خدا کی قسم ہے، آل کو بھی لے کے آئے، اولاد کو بھی لے کے آئے، 18 برس کا جوان بیٹے کو رخصت بھی کیا، اور اس کے بعد اس کے لاشے کو بھی اٹھا کے لائے۔ بحر ام لیلا ہمارا سلام، ہماری بیویاں سلام کر رہی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا، اور کس طریقے سے لا کے باپ نے جب لا
تماشا رکھ دیا تو کیسے کیا کہا آپ نے یہی کہا ہے، تاریخوں میں محفوظ ہے کہ بیٹا بڑی تمناؤں سے پالا تھا تمہیں، مگر آج اللہ کی راہ پر ہم نے تمہیں قربان کیا۔ یہ ہے حسین، دین اسلام جب خطرے میں مبتلا ہو گیا، قانون شریعت پامال ہوئی، جب دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہاں کا محمد ہے، کہاں کا دین ہے، کہاں کا قرآن، یہ تو تماشا تھا، مگر حسین کی کٹتی ہوئی گلیوں ان گلے کی نسوں نے، انصاریات نے، حسین کی قربانی نے بتا دیا کہ آج کا دن کون ہے۔ سورج جب نکلا تھا تو نکلنے کے پہلے رن میں کربلا کے آواز علی اکبر آئی، چلو ذرا ہمارے ساتھ سنو، علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر جو فرمایا، جناب زینب خیمے کے در پر بیویوں کو لے کے آ گئی، فرمایا بیویوں ہمارے بیٹے کے اذان، ہمارے لال کی اذان سنو۔ آپ یقین فرمائیے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا نانا آپ کی ذریت کس مصیبت میں گھر گئی ہے۔ عزادارو یہ عاشور کا وہ دن ہے کہ جب دن میں مغلوبہ ہوئی، دشمنوں نے حملے کیے، ایک کتنے دوشی میں ختم ہو گئے، اس کے بعد ایک جاتا رہا، ایک کے بعد ایک جاتا رہا۔ حسین کبھی حبیب کے لاشے پر آئے، مالک میں مدد کر رہا ہوں، ابھی نماز میں نے خوف کی نماز پڑھی ہے، مالک میرے مسلم گئے، جعفر کی اولاد گئی، عقیل کی اولاد گئی، ایک کے بعد ایک جاتا رہا۔ جب بنی ہاشم کی بات آئی تو علی اکبر سے کہا تقدم یا بنیا، لیکن نہیں، سب گر پڑے یہاں تک کہ اللہ دارو تم سنتے آ رہے ہو شہادت کربلا، وعد کربلا، سبھی کو رخصت کر دیا۔ ذرا خیمے میں تو دیکھو، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، ہلچل مچی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، ہمارے شہزادے ننھے شہزادے کا ماتم، ایک دوسرے سے کہتے ہیں یارے 3 بھال کا تیر ہے، یہ بوڑھا باپ اس نے کیسے کھینچا۔ اے علی، آپ نے دین الہی پر علی اکبر کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، قاسم کے نونہال کو قربان کیا، لیکن کائنات لرز گئی ہوگی کہ جس وقت علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا ہوگا، ہائے رسیں ٹوٹ گئی ہوں گی، اور آپ نے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد پانی کہاں سے لاتے، جو قبر پر چھڑکتے، اشک غم بہایا، کہا جاؤ بیٹا، یعنی رسول کی حدیث ہے کہ ہر مومن کا بچہ جو مرتا ہے شیخار، جب دفن کیا جاتا ہے تو بی بی فاطمہ آ جاتی ہے لینے کے لیے، اور وہی استقبال کرتی ہے۔ تو جب علی اصغر کو لیا ہوگا تو ننھے گلے کو تیروں نے چاک کر دیا۔ ہمارا مولا بے کسی میں کیا کرتا، صرف یہی کہ جب آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آواز آئی حسین، ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا زمین پر جا رہا، چاہا کہ ڈال دوں، آواز آئی کہ حسین اگر ایک قطرہ بھی آیا تو کبھی بھی ایک دانہ اگے گا نہیں۔ حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا کہ نانا کے پاس ایسا ہی جانا ہوگا۔ اے عزادارو، تمہارے سامنے چند جملوں میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، دن رات کی آرام و چین کو چھوڑا، مگر میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ آپ کا شکریہ تو محمد مصطفیٰ ادا کریں گے، آپ کا شکریہ تو بی بی فاطمہ ادا کرے گی، آپ کا شکریہ تو خود قبر میں حسین کہیں گے۔ ہمارے نام کو مٹایا گیا، ہماری ذریت کو تباہ کیا گیا، مگر تم نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور تمہیں معلوم ہے آپ تو یاد کر رہے ہم تو چین کے ساتھ، لیکن جب یہ عاشور کی عصر کا وقت آیا ہے تو اس دکھی وقت میں جب عباس نہیں، علی اکبر نہیں، دوست نہیں، ناصر نہیں، جب امام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں، عزاداروں اس وقت آپ کو یاد کیا ہے بے کسی میں، کیسے امام آخری رخصت کرنے کے لیے جب خیمے کے در پر آئے، کہا زینب میرا سلام، ام کلثوم میرا سلام، ارے رقیہ میرا سلام، ماں کی کنیز فضہ کو اپنا سلام کیا،
ساری بیویاں توڑ کے آ گئی. اس کے بعد امام اندر گئے. اس طریقے سے آپ علم کے گرد کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں. بیویوں نے حسین کا ماتم شروع کیا. اے زادارو بہت روئی بیویاں، بہت روئی بیویاں. خیمے میں گھر چل بابا تھی. ایک مرتبہ ہمارے سید سجاد کی طرف متوجہ ہوئے. کہا بہن زینب کہاں پر سید سجاد سو رہے ہیں؟ کہاں پر بیٹا سو رہا ہے؟ غشت میں جو صبح کو پڑے تھے تو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. امام آئے. امام اس خیمے میں آئے جہاں آپ کے چوتھے امام سو رہے تھے. آنے کے بعد انہوں نے دیکھا غش میں بازو ہلایا. بیٹا ہوش میں آؤ، بیٹا ہوش میں آؤ، بابا ملنے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد جب بازو کو ہلایا امام نے آنکھیں کھول دی. ایک مرتبہ فرمایا چوتھے امام نے آنکھیں کھول دی. دیکھا تو کہا کون ہے؟ کیا ہے بوبی اماں؟ کہا بابا آئے ہوئے ہیں. کہا بابا آپ کی ایسی صورت کیوں ہے؟ آپ کی ایسی صورت کیوں ہے؟ ابھی چہرے پر یسرت کا خون بھی ہے اور یکبر کا لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح سے لاشیں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں. 3 دن کی بھوک پیاس ہے. کہا بابا یہ بتائیے بنی امیہ سے آپ کا کیا طے ہوا؟ کیا آپ طے ہوئی بات؟ کا بیٹا جنگ چھڑ گئی. کہا پھر؟ کہا بس ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں. کہا کہاں چچا عباس ہمارے کہاں ہے؟ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ سبھی کو پوچھا. کہا بس بیٹا سمجھ جاؤ کہ آخر میں علی اصغر کو سلا کے آ رہا ہوں. اے زیدانو علی اصغر کو سلا کے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا اٹھے جو میں کہا بھوبی اماں ذرا ایسا دیجئے ہم کو، ذرا دیجئے اخیرے کا پردہ اٹھائیے. بات کی مضمونی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، ذرا مجھے نکلنے دیجئے. امام نے روک لیا. امام نے روک دیا. کہا بیٹا تم حجت خدا ہو، تم ہمارے بعد وارث ہو ان کے. تم یہ یاد رکھنا تمہیں بڑا کام ہے. بیٹا دیکھو میں کہہ رہا ہوں تم یہاں پر رہو اور یہ بیویاں تمہارے آگے ہیں. یہ کنبہ کوئی بیویوں کے اب تم نگراں ہو. امام حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہوگی. یہ بیٹا تو اتنا بتاتا ہوں تمہیں کہ تم جب جانا مدینے واپس تو میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا. کیسے موقع پر آپ کو یاد کیا ہے؟ ارے جب گھر لٹ گیا تو یاد آئے آپ. اور یہ کہا ہے کہ تم جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. میری قربان جان مولا کوئی ایسی وزن پام پر ایسا وزن نہیں ڈالا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا ہے مگر ہمارے علی اصغر کو پانی نہیں ملا. ہماری سکینہ خیمے سے اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہے. تو کہا شیعو شیعتی ما ان شربتم فاذکرونی. بیٹا میرا انہیں سلام کہنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. اے زادارو امام نے کہا کہ بیٹا دیکھو قبضہ رکھنا اپنے دل کے اوپر. دیکھو کوئی بد دعا نہ کرنا. دیکھو بازار میں لے جائیں ماں بہنیں پھوپھیوں کو تو چلی جانا. شام لے جائیں تو چلی جانا. کوفے اور شام سے ہو کے مدینے پہنچا تو صرف میرے دوستوں کو سلام پہنچا دینا. ہماری جان قربان خدا گواہ ہے میرا امام اس طریقے سے بیٹے کو مطمئن کر رہا ہے. بیٹے کو ایسی حالت میں چھوڑ کے بابا آیا. آنے کے بعد کہا فضہ ادھر تو آ. فضہ قریب آئی. کہا ادھر آ. فضہ آئی روتی ہوئی آئی. کہا کیا مولا؟ کہا میں جھک کے فرمایا کہ جعفرہ میرے کپڑے دے دیا. یہاں تک کہ وہ جو فضہ گئی کہا فضہ بھائی نے کیا مانگا ہے؟ بھائی نے کیا مانگا ہے؟ کہا بھائی نے کپڑے مانگے ہیں، فلاں کپڑے مانگے ہیں. چیخ مار کے آئی، آنکھیں گر پڑی. کہا فضہ کیوں نہیں کہتی کہ بھائی کہ میرے کفن لے جا رہی ہے؟ میری اماں نے کہا تھا، واقع کربلا کے اماں نے کہا تھا کہ بیٹی جب حسین یہ کپڑے مانگے تو تم سمجھ جانا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. لہذا بھیا اب جب یہی ہے تو قریب آئیے، ذرا گریبان کھولیے، ذرا گلا کھولیے. اپنا گلا کھولا انہوں نے. تو اس کا کیا بات ہے کیوں گلا کھولا؟ کہا اماں نے کہا تھا کہ زینب ماں دکھیاری تو نہیں ہوگی مگر بیٹی میری جگہ پر تم گلے کے بوسے لے لینا. تمہارے نانا نے کہا ہے کہ حسین کا گلا کٹے گا، لہذا
دیا بوسے لیے. کہا اچھا زینب ہم سے بھی کچھ فرمائش ہے. کہا وہ کیا ہے؟ ذرا تم اپنے بازو تو کھولو. کہا بازو تو کھولے. کہا ماں نے ہم سے بھی کہا ہے کہ حسین جب تم جانے لگنا تو زینب کے بازو کو بوسے دے دینا کیونکہ یہ پردے دار بی بی ارے بازو میں رسن باندھی جائے گی اور قمیض بن کے لے جائی جائے گی. آئے ناداروں قیامت بپا ہے. سب کو میں نے صبر فرمایا کہ ہمت سے کام لینا. دیکھو میں جانتا ہوں تمہارے سہار ڈھونڈ گئے ہیں, تمہارا کوئی ولی وارث نہیں ہے. ہاتھ اٹھ گیا اللہ کی طرف. یا رب یہ ہے سادات کا گھر تیرے حوالے. یا رب تو نے رکھنا یہ کنبانوی بیویوں کو. حسین نے ایک مرتبہ اٹھایا خیمے کا پردہ. کوہرام بپا ہے. زینب چلنے کی وہ تیاری کے لیے پردے کو اٹھا ہی رہی تھی کہ کسی نے جا کے خیمے میں سکینا جہاں بچیوں کی ساتھ تھی. کہا کہ بی بی تمہیں معلوم ہے کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا تمہارے بابا مرنے کے لیے جا رہے ہیں. بابا تمہارے روشن آخری کے لیے آئے ہیں. سکینا طرف کی آئی اور آ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی. دیکھا کہا بابا آپ جا رہے ہیں پھر ہم لوگوں کا کون ہوگا؟ بابا ہمارے کون خبر لینے والا ہے؟ پیار کیا. کہا اللہ تو قطع نام بیکار قطع طائر کو اگر شکاریوں کا خوف نہ ہوتا تو وہ سو رہتا. دیکھو تمہارے باپ کو سب گھیرے ہوئے ہیں, تمہارے بھاپ کو سب گھیرے ہوئے ہیں. یہ تم لوگوں کو ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے کچھ کھلا نہ سکے. تو کہا کہ ردنا الہ جدنا نانا کے روزے میں پہنچا دیجیے. اس پردیس میں جنگل میں ہمیں نہ چھوڑیے, ہمیں پہنچا دیجیے. ہم وہاں چلے جگہ بیٹا بڑا باپ نکل نہیں سکتا ہے یہ فوجوں کی آخری دیوار سے. اے بیٹا میں کیسے تمہیں جا کے چھوڑوں؟ لوگوں بھی اماں کو حوالے کر رہا ہوں. اے اللہ تعالی میری جان قربان. اچھا بابا جب آپ نہیں لے جائیں گے یہ تو ہمیں بتائیے کہ رات کو میں آپ کے سینے پر ہمیشہ سوتی تھی. اماں آپ کے بازو میں بستر کو سلا دیتی تھی تو میں ہٹا دیتی تھی کہ بابا ہمارے ہیں. آپ میں ہاتھ رکھ کے سوتی تھی. اب بتائیے کہ میں اب کیا کروں گی؟ فرمایا بیٹی اب علی اسلم بھی نہیں ہے, تیرا بابا بھی نہیں ہے. اے میری لال مجھے رخصت کرو, اب ہمارا وقت آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا اچھا بابا میں نہیں روتی آپ کو مگر ذرا لے جائیے خاک کے اوپر, میں آخری مرتبہ آپ کے سینے پر سو رہوں. ارے اللہ دار حسین لیٹ گئے. بیٹی چمٹ گئی. ماں سکینہ ذرا گلے کو چوم لو, ذرا جسم کے ہر بوٹی کو چوم لو کیونکہ بابا کا نسینہ ہوگا نسل ہوگا اور جسم پر گھوڑے کی چاپیں ہوں گی. اے ہماری شہزادی اب اس یاسر کا وقت قریب آ رہا ہے. اللہ دار زینب نے اٹھایا, پچھاڑے کھا رہی ہے. پردہ اٹھا, حسین نکلے. بیویاں در خیمہ پر چیخیں مار رہی ہیں. ایک مرتبہ سامنے ذوالجناح سر جھکا کے کھڑا ہوا تھا. ذوالجناح رسول کا گھوڑا ہے جس پر رسول سواری کیا کرتے تھے. احزادار حسین کے آئے ذوالجناح کے سامنے ہاتھ رکھا اس پر. آگے آنے کے بعد ہاتھ رکھنے کے بعد فنظر یمیناً و شمالا, دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا, اب کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز دیا یا تعالی صفا و یا فرسان الحجا مالی و نادیکم فلا تجیبونی. میرے شیروں میرے بہادروں میں آواز دے رہا ہوں, کوئی سننے والا نہیں ہے. تم چلے گئے, ہمیں پتا ہے کہ تم موت کے قبضے میں آ چکے ہو. مطلب ادھر دو کہ عباس بھائی کا بالو پکڑ کے بٹھاتے تھے, علی اکبر باپ کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے. اب کون ہے میرا جو گھوڑے پر ہمیں بٹھائے؟ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک بی بی نکل آئی. کہا دکھیاری زینب یہ سب مصیبت جھیلے گی. اے بھیا میں بٹھاؤں گی. یہاں سے آگے بڑھے. جناب زینب بنی بازو پکڑ کر کے آپ کو بٹھا دیا, گھوڑے پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد نیچے کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا دنیا میں مجھ جیسی بدنصیب کوئی بہن ہوگی جو اپنے بھائی کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہو. عزادارو حسین نے گھوڑے کو چلایا. تھوڑی دور جا کر کے گھوڑا رک گیا. زلجناح
مگر اب تو تھوڑی سی مدت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ہمیں پہنچا دے ہماری قتل گاہ تک۔ مگر ایک مرتبہ اس نے رہری لے کے دائیں اور بائیں دیکھا، حسین سمجھ گئے۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سکینہ لپٹی ہوئی تھی۔ اے ذوالجلال میرے بابا کو مت لے جا، کہاں لے جا رہا ہے؟ اے ذوالجلال ہمیں یتیم کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ دعوت حسین ذرا لو جا کے سکینہ کو سنبھالو، لو بھائی کا آخری سلام لو، چلے حسین۔ خدا کی قسم یہ کون ہے جس کا ظاہر بھی زخمی باطن بھی زخمی؟ کلیجے پر عباس کا داغ ہے، علی اکبر کا داغ ہے، حبیب کا داغ ہے، مسلم کے بچوں کا داغ ہے، جعفر کی اولاد کا داغ ہے، عقیل کا داغ ہے، اندر کلیجہ زخمی ہے حسین کا، اور باہر تیر ہے، تلوار ہے، نشان زخم ہے۔ مگر پیاسے کہا، انہوں نے کہا پیاسے کی جنگ دیکھ لو۔ آواز بلند ہوئی، فوجوں میں ایک دم بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ امام نے گھوڑے کو مہمیز کیا، خطبہ پڑھا، سمجھایا کہ کل یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہ تھا، انا ابن محمد بن مصطفیٰ، میں محمد کا نواسا ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا لال ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں جس نے چکی پیس پیس کے پالا تھا۔ دیکھو اب میں پھر تم سے کہتا ہوں، میں نے کہا تمہارا دین بدل دیا ہے کیا؟ شریعت بدل دی ہے یا قصاص ہم سے مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ بیعت کر لیجئے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ہم بیعت کرنے، یعنی حسین خود بیعت کرنے کے لیے امام وقت حجت خدا تھے۔ اس شرابی انسان، بدکار انسان، یہ بدترین انسان کے سامنے تم ہم سے مطالبہ کرتے؟ لاہور پڑھا آپ نے، گھوڑے کو محفوظ کیا، ڈال دیا مقتل میں، میمنے کو صاف کیا، میسرے کو صاف کاٹا، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے، حسین خود کر رہے ہیں پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ آؤ تم، ہم ابھی علی اکبر کو کھو کے آ رہے ہیں، عباس کو کھو کے آ رہے ہیں، سارا گھر اجاڑ کے آ رہے ہیں، آؤ آپ جو آتا ہے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فوج کا آخری سرا جا کر کے کوفے کی دیوار سے ٹکرایا، کوفے کی دیوار سے ٹکرایا۔ حسین آگے بڑھے، فرات پر قبضہ کر لیا۔ ارے یہ تو دادی میں کہ ہمارے محل میں ملا تھا، آج ہم پانی پانی کو تو پائے جا رہے ہیں۔ ذوالجلال سے کہا پی لے پانی، مگر حسین کا گھوڑا رسول کی سواری کا گھوڑا نہیں پیا اس نے۔ حسین نے دیکھا لیا، پھینک دیا چل اس میں، اور اس کے بعد اللہ دعوے پڑتا میرا امام جو تھا، آواز سنی کہ دیکھو آپ یہاں پانی پی رہے ہیں، وہاں خیمے آپ کے گھس گئے، وہاں خیمے میں گھس گئے ظالم۔ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو محمیز کیا، اور محمیز کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا او بے حیا، ہماری زندگی میں عرب کی تہذیب بھلا دی، ہماری زندگی میں تم خیموں میں چلے گئے ہو۔ امام نے گھوڑے کو بڑھایا، بڑھا کے جب اوپر آئے تو فوج کا دل بادل آ گیا تھا۔ پھر حسین نے آگے بڑھ کے مقابلہ شروع کیا۔ عزادارو تاریخ کا کہ فوج میں کمی محسوس ہونے لگی۔ عمر سعد نے آواز دی، ارے دیکھو یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا لال ہے، ذرا ان کی جنگ کو دیکھو۔ ابھی گھمسان کی لڑائی مچی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی جب عصر کا وقت آیا، حسین بس بس حسین تیری جنگ اب ختم ہونی چاہیے، حسین وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ جہی سنا تلوار کو نیام میں رکھ لیا، آؤ میری جنگ ختم ہو گئی، اب مجھے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اے زادانو ہمارا حسین ایک مرتبہ ساری فوج چلی مقابلہ کر رہا ہے، ایک ظالم نے پیچھے سے گل مارا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک نے پیشانی پر تیر مارا، ایک نے چھاتی پر مارا، پیشانی کے بعد دل میں آنے لگا حسین گھوڑے پر، میں آواز دوں گا فاطمہ اب آپ کا لال گھوڑے سے نیچے آ رہا ہے، میں آپ کا لال نیچے آ رہا ہے، جلدی آگے سہارا دیجئے۔ میرا یہ دل کہتا ہے محمد مصطفیٰ نے اتارا ہوگا، علی مرتضیٰ نے اتارا ہوگا، فاطمہ زہرا نے اپنے بالوں سے زمین صاف کی ہوگی۔ حسین آئے، حسین زمین پر آئے، آنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا۔ اے عزادارو سجدے ہی میں تھے کہ دفتان ارے قاتل آیا، آنے کے بعد حسین کے پسے پش سے ذبح کیا۔
میرے کڑیل جواب میرے کڑیل جواب میرے کڑیل جواب ہائے باس 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 کلام